گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے، جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرہ ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فقر کی، درویشی کی۔ فقر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے، یا جو بندہ مطلب کافی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے، یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہیں، ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہن لیں گے تو درویش ہو گئے، اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویشی کی؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے، اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو، جب توہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے۔ اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے، جس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، وہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے، کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جناب سائیکل سے اترا ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس، ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو، اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو۔ وہ آج کل نا یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ بڑی توہمات کا زمانہ ہے، اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے آپ بڑے سے بڑے آدمی سے مناظرہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سیانے بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہمی بندے سے آپ مناظرہ جیت جائیں، یہ ہو سکتا؟ اور وہم بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے پال لیے، اور سیانے سیانے بندے، پڑھے لکھے بندے وہم کا شکار۔ وہم اپنے دل سے نکال دیں، جب آپ وہم نکال دیں گے نا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو وہمی بندہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک وہمی بندے نہ کچھ 4 دن گلاں کیتیاں سن، میں آپ بھی تھوڑا جا وہمی ہو گیا، لہذا وہمی بندے سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی وہم، اس کے پاس یقین ہی یقین ہوتا ہے، ایمان ہی ایمان ہوتا ہے، تقوی ہی تقوی ہوتا ہے، تیقن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر۔ پھر سنو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر سیکھنا کیسے ہے؟ آخر درویشی طبیعت میں آئے گی کیسے؟ وہ دل جو اتنا اجلا ہو جائے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اور محبوب کی بارگاہ کے قابل ہو جائے، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ فقر کیسے سیکھے؟ آخر کوئی دستور تو ہونا چاہیے نا،
کوئی نصاب تو ہونا چاہیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں فقیری سیکھنی ہے، درویشی سیکھنی ہے، بے نیازی سیکھنی ہے، صدق سیکھنا ہے، اخلاص سیکھنا ہے، للہیت سیکھنی ہے، رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہے، تو کیسے سیکھیں؟ تو پھر داتا صاحب خود ہی فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم درویشی اور سادگی سیکھنا چاہتے ہو نا تو پہلے سخاوت سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد صبر سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مقام تسلیم سیکھو، اشاروں میں جو حکم ملے وہ بھی پورا کرنا سیکھو، اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد خلوت سیکھو، تنہائی سیکھو، اس کے بعد فرماتے ہیں زہد سیکھو، اور پھر فرماتے ہیں اگر تم فقیری سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بعد اپنی مزاج کے اندر بے نیازی اور اس کا روب سیکھو۔ درویش فقیر کا روب ہوتا ہے، اس کی بے نیازی کا روب ہوتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں پھر فقیری سیکھو، یہ چیزیں سیکھو۔ تو حضور کیسے سیکھیں؟ فرمانے لگے سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، اور گردن جھکا کے رضا مان لینا یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے سیکھو، اور فرماتے ہیں صبر جناب ایوب علیہ السلام سے سیکھو۔ جتنی مرضی بیماری آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، پر جناب ایوب نے کہا جس حال میں رب راضی ہے اسی حال میں اس کا بندہ بھی راضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم نے فوراً بات ماننا، فوراً حکم پر عمل کرنا سیکھنا ہو تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے سیکھو، اور ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے خلوت سیکھنی ہو تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سیکھو، وہ اپنے وطن میں رہ کے بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھا کرتے تھے، وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل اور روح کو حاضر رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں تم نے زہد سیکھنا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھو۔ گھر نہیں بنایا، ایک پیالہ ساتھ رکھتے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو چلو بنا کے پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی پھینک دیا، کہنے لگے گزارا ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی۔ ایک تکیہ ساتھ رکھتے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو اپنے بازو کا تکیہ بناتے دیکھا تو وہ تکیہ بھی کسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ان سے زہد سیکھو۔ اور پھر داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اگر تم نے درویشی روب والی سیکھنی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سیکھو۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں فقر غیور سیکھنا ہے، سادگی سیکھنی ہے، زندگی میں جینے کا مزہ سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سیکھو، فقر سیکھو رسول پاک سے۔ اور یہ لفظ لکھے ہیں داتا صاحب نے، کیا کمال انداز ہے۔ فرماتے ہیں یہ دیکھو نا یہ فقر کس طرح کا ہے کہ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ استعمال فرمائیں، تقسیم فرمائیں۔ لیکن محبوب ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے نہیں میرے مالک، ایک دن روٹی دے اور ایک دن کا فاقہ عطا فرما، جب میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں فاقہ کروں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ حضور علیہ السلام کو خزانوں کا مالک کیا گیا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، اے میرے جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں کہ مجھے تو ایک دن کا فاقہ چاہیے اور ایک دن کا کھانا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ سیکھو۔ اور ایک بڑی اور بات لکھتے ہیں داتا صاحب، تھوڑی مشکل ہے پر ہے مزیدار۔ داتا صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے نا، تمہیں کو برا کہے تو اس کا بھی تو مزہ لینا سیکھو نا۔ ہمیں نا تعریف کا مزہ لگ جاتا ہے، ہمیں نا سرور آنے لگتا ہے جب 2 4 5 بندے ہماری تعریف کرتے ہیں نا۔ تنقید کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے بندے رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، ملامت، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ
نہیں کرتے. ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں. رب فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوا ہے پورا صوفیاء کا. وہ چاہتے تھے ہماری تعریف نہ ہو تاکہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہی نہ ہو. تنہائی چاہتے تھے، ان کا خیال ہی نہیں تھا. وہ تنہائی پسند تھے، وہ ملامتی. راہ حق میں رہیں گے، کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے، برا لگے تب بھی ٹھیک ہے، ہم یجاہدون فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے راہ میں رہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمت اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے. ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے. مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے. رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا او زندیق جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے معاذ اللہ. مرید کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نمٹ لوں گا. داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتا ہے، گھر چلنا تجھے اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں. بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے اسے گھر لے آئے اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے. کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے. کسی نے لکھا تھا آپ مجدد عصر ہیں، کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہیں. تو آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو؟